مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے، قرآن کے قاری کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ تم انسانیت کے لیے حفاظت کا، امن کا، سلامتی کا سامان کرو۔ مسلمانوں تم اپنے آپ کو تیار کرو طاقت و قوت کے ساتھ، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ایسی طاقت تیار کرو اور ایسی تیاری کرو کہ اللہ کا دشمن تمہاری اس تیاری سے ڈر رہا ہو۔ انسانیت کا دشمن جب انسانیت کے خلاف کھڑا ہو، جب انسانیت کو نقصان پہنچانے والا اپنی ذمہ داری پر لگ رہا ہو تو اسے ڈر لگے کہ کوئی ہے جو میرا کان پکڑنے والا ہے، کوئی ہے جس کے سامنے مجھے زمین پر حساب دینا ہے۔ حکومتیں کرنے والے حکومتیں کریں، تجارت کی منڈیوں پر راج کرنے والے تجارت کی منڈیوں پر راج کریں، اسکولز اور کالجز میں بچوں کو تعلیم دینے والے اپنا کام کریں، لیکن مسلمان ایسی طاقت کے ساتھ، ایسی قوت کے ساتھ، ایسی تیاری کے ساتھ ہو کہ یہ اسکول اور کالجز والے، یہ تجارت پر قابضین اور یہ حکومت و سلطنت کرنے والے تم سے ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو کہ یہ اگر ہم نے ظلم کیا تو یہ ہم سے حساب لے لیں گے۔ یاد رکھو، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اس ساری کائنات کے تنہا خالق و مالک رب کا نمائندہ، اس عظیم الشان سلطنت کا آفیسر۔ مسلمان کو کیسے زمین پر رہنا ہے، کیسے جینا بسنا ہے، یہ چل رہا ہو محکم الحکیمین کی نمائندگی کر کے چل رہا ہو۔ اگر یہ بیٹھا ہو تو رب ذوالجلال کی حکمرانی کی نمائندگی ہو رہی ہو، یہ بولے تو رب ذوالجلال کی حکومت بول رہی ہو۔ مسلمان کے مسلمانی زندگی کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم باپ بن کے رہتے ہیں، گھر میں جب جاتے ہیں، بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو بھائی بن کے جاتے ہیں، بہنوں کے پاس جاتے ہیں بھائی بن کے جاتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں شوہر بن کے جاتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی زمین پر کیا مسلمان بن کے جیتے ہیں؟ رب ذوالجلال جو آسمانوں پر چاہتے ہیں، مسلمان زمین پر وہ چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال آسمانوں سے جو فیصلے نافذ کرتے ہیں، مسلمان زمین پر وہ فیصلے جاری کرتا ہے۔ رب ذوالجلال آسمانوں سے فیصلہ نازل کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، زمین پر مسلمان اس کی نگرانی کرتا ہے کہ جھوٹ زمین پر نہیں بولا جائے گا۔ رب ذوالجلال آسمانوں سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، مسلمان یہ نگرانی کرتا ہے کہ اس کے حلقہ اثر میں کہیں ظلم نہیں ہو رہا ہو۔ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے بدعنوانی نہ ہو، مسلمان زمین پر بیٹھ کر اس کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں بدعنوانی ہو تو نہیں رہی ہے۔ رب ذوالجلال امانت داری کا، وفا شعاری کا، خیریت کا، سلامتی کا، عافیت کا آسمانوں سے فیصلہ کرتا ہے۔ زمین پر انسان اور انسانوں میں مسلمان اس سلامتی کا، اس خیریت کا، اس عافیت کا، اس امن اور سلامتی اور حفاظت کا پیامبر ہے۔ یہ مسلمان کا منصب ہے، یہ مسلمان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ مسلمان جسے احکم الحاکمین کی طرف سے حق کا، امانت کا، صداقت کا، دیانت و امانت کا، حفاظت کا، سچ کا، انسانیت کا پیغام دیا گیا ہے اور کام دیا گیا ہے اور اس کی نگرانی کا مشن دیا گیا ہے، مسلمان چلتا ہے۔ مسلمان کے چلنے کے طریقے ہونے چاہیے۔ مسلمان جب رہ رہا ہو، راستے سے گزر رہا ہو تو اس کی نظر ہو کہ مارکیٹ میں کہیں جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا ہے۔ مسلمان چل رہا ہو، اس کی نظر رہے کہ بچے آپس میں گالی گلوچ تو نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان راستے سے چل رہا ہو، اس کی نظر ہو کہ بچے اپنے والدین کی نافرمانی تو کہیں نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان چل رہا ہو تو اسے پتہ چلے، اس کی نظر ہو کہ کہیں شوہر اپنی بیوی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے۔ مسلمان اگر چلے تو اسے پتہ چلے، اس کی نظر ہو کہ کہیں سسرال والے اپنی بہو پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان چل رہا ہو تو اسے پتہ چلے، اس کی نظر ہو کہ بازار میں کہیں مکس ملاوٹ تو نہیں
غلے کے اندر گیلا رکھ کر اوپر سوکھا رکھ کر تو نہیں بیچا جا رہا ہے، 4 پیسے کی چیز کو 4 روپے میں تو نہیں بیچا جا رہا ہے۔ مسلمان کی ان چیزوں پر نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان رب کائنات کی، احکم الحاکمین کی اور شہنشاہ اعظم کی اعلیٰ ترین سلطنت کا آفیسر ہے۔ اب مسلمان جب آنکھ کھولے تو اس سلطنت کا نمائندہ بن کر آنکھ کھولے۔ مسلمان جب بولے تو پتہ چلے کہ محمد ہی بول رہا ہے۔ مسلمان کہیں موجود ہو اور ظلم بھی ہو، مسلمان کہیں موجود ہو اور بدعنوانی بھی ہو، مسلمان بھی موجود ہے اور گمراہیاں بھی ہے، مسلمان بھی موجود ہے اور اندھیرا بھی ہے، مسلمان بھی موجود ہے، کفر و شرک بھی ہے، مسلمان موجود ہے اور یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی مسلمانی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی مسلمانی کا فریضہ سمجھا ہی نہیں۔ اس رب ذوالجلال کا نام لینے کی وجہ سے کیا ہمارے بول بدلیں گے نہیں؟ کیا ہماری ذمہ داریاں بدلیں گی نہیں؟ کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا کچھ نہیں بدلے گا؟ کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے الفاظ، ہمارا انداز، ہماری سوچ و فکر، ہماری کیفیات یہ بدلے گی نہیں؟ کیسی کمزور مسلمانی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے اندر کچھ نہیں آیا، باقی سب ہمارے اندر آ گیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جیسے ہی بچہ بالغ ہوا ہے وہاں سے لے کر ہم نے مسلمانی کا جتنا زمانہ گزارا ہے اتنا زیادہ ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے، اتنا ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ مسلمان کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، دوسرا دن پہلے دن سے زیادہ ترقی والا ہوتا ہے۔ اس مسلمانی میں ہم نے کیا ترقی کی ہے؟ اگر پچھلے سال ہمیں جھوٹ سے نفرت نہیں تھی اور اس سال بھی نفرت نہیں ہے، پچھلے سال اگر ہمیں ظلم سے نفرت نہیں تھی آج بھی ظلم سے نفرت نہیں ہے، پچھلے سال ہمیں بدعنوانی سے نفرت نہیں تھی اس سال بھی نہیں ہے، تو ہم نے تو سارا سال ضائع کر دیا ہے۔ اگر 4 پیسے کما لیے ہیں، ایک بنگلہ کھڑا کر دیا ہے اور ہمیں کھانے پینے کا اور ہمارے ٹیسٹ کے اندر اور ہمارے کھانے پینے کے انداز میں اگر تبدیلی آ گئی ہے اور 4 سالن اگر ہمارے دسترخوان پہ بڑھ گئے ہیں تو ہم نے کیا کمال کر لیا ہے؟ یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ مسلمان کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، مسلمان کا دوسرا دن ترقی والا ہونا چاہیے، مسلمانی کے اندر ترقی ہو، اس کے تقاضوں میں ترقی ہو، ہم سمجھ بوجھ والے ہو، ہم احساس و شعور والے ہو، ہم زندہ ہو، رب ذوالجلال آسمانوں سے جو فیصلے کر رہا ہو زمین پر مسلمان ان کا نگہبان ہو۔ کتنا عظیم الشان منصب ہے مسلمانی، کیسا بڑا کام ہے مسلمانی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، باپ نے، ماں نے، دادا دادی نے اگر عبداللہ عبدالرحمن نام رکھ دیا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں عظیم الشان ہے، وہ کام عظیم الشان ہے، وہ محنت و مشقت ہمارے سامنے ہے، ایک دھن ہے، ایک لگن ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا اختتام، جس سے کچھ سکون موت ہی پر ہونا ہے۔ مسلمان کا کام تو موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، اس کا کام باقی رہتا ہے، اس کا مشن آگے بڑھتا رہتا ہے، موت پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ آج کے مسلمان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ مسلمان جب زمین پر رہ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولے اور اس کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے، یہ ظلم نہ کرے، اس کے سامنے ظلم نہ کیا جائے، یہ رہ رہا ہو اور ظلم بھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک کے اندر اتنی کثیر تعداد مسلمانوں کی، صحیح اعداد و شمار کے مطابق ہر 4 میں 1 مسلمان ہے، اور حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 5 میں 1 مسلمان ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان موجود ہے اور ظلم بھی چل رہا ہے، اتنی کثیر تعداد میں مسلمان موجود ہے اور انسانیت پریشان ہے،
مصیبتوں کا شکار ہے، غریب کو حلال کا لقمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، یہ محنت و مشقت میں، گرمی و سردی میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک مشن کے تحت ایک جنگی پیمانے پر لگا ہوا بیچارہ کسان آج کھڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے اس ظلم کے خلاف۔ عوام سو رہی ہے، حالانکہ عوام پر بھی وہ ظلم ہے، عوام کے لیے بھی پریشانیاں ہیں۔ مسلمان کی ذمہ داری تو اس کے بہت آگے کی ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان اس لیے پریشان ہونا چاہیے کہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان کی ڈیوٹی اس کے آگے کی ہے۔ اگر اس پر ظلم ہوگا اور ظلم کے انتہا پر اگر وہ مر جائے گا تو بات ختم ہو گئی، لیکن مسلمان اگر جی رہا ہے اور انسانیت پر ظلم ہوگا تو مرنے پر کام ختم نہیں ہوگا۔ مسلمان کو میدان محشر میں رب ذوالجلال کے سامنے اپنی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری جب رب ذوالجلال کی سلطنت کے نمائندے ہونے کی وجہ سے ایسی عظیم الشان ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لائحہ عمل بنائے، یہ اپنے بچوں کو تاکید کرے، تلقین کرے، یہ اپنے بچوں کو اس کی تربیت کر دے، انہیں سکھائے کہ اے بچوں ہم وہ کام نہیں کر سکے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہماری ذمہ داری تھی، تم اپنی ذمہ داری پر لگ جاؤ، تم اپنے کام پر لگ جاؤ۔ اگر باپ ظلم کو دیکھ کر صرف ناپسند کرتا تھا، اپنے بچوں کو تاکید کرے، تلقین کرے کہ میرے بچوں ظلم کو دیکھ کر صرف تم دل میں برا مت سمجھنا، زبان بھی کھولنا، ظلم کے خلاف اعلان بھی کرنا، ظلم کی مخالفت بھی کرنا۔ اگر ہم ظلم کے خلاف بولتے ہیں تو اپنے بچوں کو تلقین کرے کہ میرے بچوں ہم صرف ظلم کے خلاف بول سکتے تھے، اپنی زبان کا استعمال کر سکتے تھے، تم ظلم کے خلاف اپنے ہاتھوں کا استعمال کرو۔ اگر ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے تو کیا ہم اپنی نسلوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری ساری نسلیں قیامت تک کرائے کے مکان میں رہے؟ اگر ہم روکھی سوکھی کھا رہے ہیں تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں قیامت تک روکھی سوکھی ہی کھاتے رہیں؟ کیا ہم نے 4th پاس کی ہے اور 10ویں پاس کی ہے تو کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی صرف 10ویں پاس کرتے رہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے آگے کا پروگرام دیتے ہیں، لائحہ عمل دیتے ہیں، ان کی ترقی کا کام دیکھتے ہیں۔ کیا مسلمانی میں ہم نے اپنے لیے جگاڑ والی مسلمانی کو پسند کر رکھا ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی ایسی مسلمانی ہم نے پسند کر رکھی ہے؟ مسلمانی میں ترقی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانی کے تقاضے اپنے بچوں کو کیا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہم نے اپنے آپ کے لیے مجبوریوں کے سہارے لے رکھے ہیں اور بیساکھیوں پر اور لنگڑے پن کے انداز میں ان آلات و اسباب کے سہارے سے اگر ہماری مسلمانی کھڑی ہوئی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی مسلمان رہیں، ہمارے بچے مسلمانی میں بھی ترقی کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو سب سے پہلے عقائد کی تعلیم دی جائے، ہمارے بچوں کو ایمانیات کی تعلیم دی جائے، ہمارے بچوں کو مسائل کی تعلیم دی جائے، ہمارے بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، ہمارے بچوں کو تیار کیا جائے، ان کو مالی اعتبار سے بھی تیار کیا جائے، انہیں صحت کے اعتبار سے بھی تیار کیا جائے، انہیں کہا جائے کہ تمہیں اچھا اچھا کھانا بھی ہے لیکن اس لیے نہیں کھانا ہے کہ یہ لقمہ جب پیٹ میں پڑے تو شیطانیت آئے۔ اس طاقت سے تمہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس طاقت کے ساتھ تمہیں رب ذوالجلال کی سلطنت کا نمائندہ بن کے کھڑے ہونا ہے۔ مسلمان کو جب ہم یہ کام دیں گے، اپنے بچوں کو ہم جب یہ ڈیوٹی دیں گے، انہیں جب ہم آگے کا سبق دیں گے، ہم جب اپنی اولاد کو رب ذوالجلال سے جوڑ دیں گے، ہماری اولاد ہم سے بھی جڑے گی اور رب ذوالجلال سے بھی جڑے گی۔ پھر وہ زمانہ ہوگا، پھر دنیا وہ وقت دیکھیں گی کہ ظالم ظلم سے پہلے ڈر رہا ہوگا، کوئی ہاتھ کسی پر اٹھنے سے پہلے کانپ رہا ہوگا کہ اس لیے کہ اس بستی میں مسلمان بھی رہتا ہے۔ مسلمان جب کسی بستی میں ہیں تو مسلمان کا وجود پتہ چلے کہ اسلام بول رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، سنا گیا، اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور بس کریں وہی گھسی پٹی مسلمانی جس پر ہم اب تک چلے آ رہے ہیں، آگے بڑھے اور صرف ایک باپ بن کر اور ایک بھائی بن کر اور ایک دوست بن کر اور ایک بیٹا بن کر زمین پر نہ رہے، ایک مسلمان بن کر احکم الحاکمین کی شہنشاہی کا نمائندہ بن کر جیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا